اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص بلا وجہ لوگوں سے سوال کرتا رہے گا نا، اسے ضرورت نہیں، مجبوری کوئی نہیں، لیکن بلا وجہ لوگوں سے مانگتا رہے گا صرف اپنے پیسے بڑھانے کے لیے، صرف اپنی ضروریات میں تو اس کو ضرورت نہیں تھی، صرف اپنے وسائل بڑھانے کے لیے، اپنی چیزیں بڑھانے کے لیے، تحفے بڑھانے کے لیے جو لوگوں سے مانگتا رہے گا، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ اللہ تبارک و تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے چہرے پر ہڈیاں تو ہوں گی پر گوشت نہیں ہوگا۔ یہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ ہر وقت مانگتا رہا لوگوں سے، کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی مجبوری نہیں تھی، لالچی ہو گیا، حریص ہو گیا۔ توکل بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا بڑی سعادت ہے، اور پھر یہ کہ بندہ رب سے مانگے نا تو مانگنے میں عزت بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس بارگاہ سے تھوڑا بھی ملے بظاہر، قطرہ بھی ملے تو وہ کئی دریاؤں سے زیادہ ہوتا ہے، وہ کئی سمندروں سے بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ سے مانگنا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نمک کی بھی ضرورت ہو تو اپنے رب سے مانگو، اللہ کے حضور سوال کرو، لیکن لوگوں سے طلب کرنا، لوگوں پر امیدیں رکھنا، اور پھر میں لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی میرے بھائی کے پاس دیکھیں کتنا مال ہے، مجھے نہیں دیتا، تو بھائی اس نے محنت کی ہے، آپ بھی تھوڑی کوشش کر لیں۔ وہ میرے رشتہ دار جی بڑے مالدار ہیں، ان کو کبھی میرا خیال نہیں آیا۔ خدا کے بندے، تو جتنا رشتہ داروں کے مال کو دیکھتا ہے، کبھی اتنی توجہ اپنے رب کے خزانوں پہ کرے نا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک علاقے میں قحط پڑ گیا تھا، لوگ بڑے پریشان تھے، تو وہاں سے ایک شخص بازار آیا تھیلا لے کے کوئی خریدنے کے لیے، تو وہ تھیلا گھماتا، اٹکیلیاں کرتا، ہنستا مسکراتا آیا، اور جب اس نے چیزیں خرید لیں واپس جانے لگا تو پھر اس کا وہی حال، ہنستا مسکراتا کھیلتا۔ تو بہت سارے لوگ پریشان تھے، ان کو غصہ آیا کہ قحط پڑا ہوا ہے، کاروبار چلتا نہیں، حالات خراب ہیں، اور تو بڑا خوش ہے۔ غصہ کیا لوگوں نے، کہا یار کوئی خیال کر، حالات کیسے ہیں اور تو اٹکیلیاں کر رہا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں وہ شخص کہنے لگا، تم پریشان ہوں گے، میں پریشان نہیں ہوں، اس لیے کہ میں جس آقا کا غلام ہوں نا، اس نے بھڑولے ٹائم پہ بھر لیے تھے، خزانے اس کے بھرپور ہیں، مال اس کے پاس زیادہ ہے، لہذا ہم تو خوشحال ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں یہ جو لوگ تمہیں ٹینشن لیے نظر آتے ہیں نا، یہ جو تمہیں مالی طور پر ہر وقت آنکھوں میں آنسو لیے نظر آتے ہیں نا، ان کو اگر اتنا بھی اپنے رب کے خزانوں پر یقین ہو جائے نا جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے خزانوں پر یقین ہے، تو یہ تمہیں کھلتے ہوئے نظر آئیں، یہ تمہیں خوش ہوتے نظر آئیں، یہ تمہیں مسکراتے دکھائی۔ لیکن لوگوں کی جیبوں پر توجہ، اور مانگنے کا نیا سے نیا سٹائل، طلب کرنے کا نیا سے نیا رنگ، نیا سے نیا ڈھونگ، نئی سے نئی واردات، ایسا ایسا طریقہ، ایسے ایسے شاندار لباس میں لوگوں کا آنا، اور اس طرح سے مطالبہ کرنا کہ جو سمجھ سے بالاتر ہے۔ آپ یقین کریں، تبرکات، ہمارے ایک دوست ہے بیچارے، اچھا مالدار ہے لیکن بڑے ہی عقیدت والے، بڑے ہی پیار والے، مدینہ شریف کی گلیوں کو چومنے والے۔ ایک صاحب انہیں ملے جنوبی پنجاب کے، جی میں مدینہ شریف رہا ہوں، یہ میری فلاں شیخ کے ساتھ تصویر ہے، یہ میری فلاں شیخ کے ساتھ تصویر ہے، میرے پاس تبرکات ہیں، حرم شریف کی خاص چیزیں ہیں۔ وہ بیچارے عقیدت والے آدمی تھے، قابو آ گئے۔ بعد میں ان سے کہا 27 لاکھ روپیہ دے دو تبرکات کا۔ شرم نہیں آتی؟ تبرک بھی بکتا ہے۔ جس چیز کی نسبت مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ سے ہے تم اسے بیچو گے، اور ان سے ہتھیا لیا 27 لاکھ۔ وہ تو اللہ نے شعور دیا، بعد میں سمجھ آئی کہ یہ سارا جھوٹ ہے، اور پھر انہوں نے، خیر وہ مضبوط آدمی تھے، انہوں نے وہ اپنے پیسے واپس بھی لیے۔ لیکن میرے پاس یہاں ایک سید صاحب تشریف لائے، مجھے کہنے لگے یہ جو غلاف کعبہ آپ کو ہر جگہ ملتا ہے نا، یہ لاہور میں بھی بننے لگ گیا ہے۔ یہ گنبد خضرا والی جو
जालियों पे पीछे जो चादर लटकती होती थी, ये जाली लोगों ने तैयार करनी शुरू कर दिया यहां पाकिस्तान में। खुदा के बंदो, किस किस नाम पर लालच करोगे, क्या क्या नाम लेके बेचोगे? मैं उस वतन में रहता हूं जहां तिलावतें बिकती हैं, नातें बिकती हैं, तकरीरें बिकती हैं, अकीदतों पे लोग खरीदारियां करते हैं। जालिम ये भी नहीं सोचते कि जो काम मेरी बख्शिश का जरिया था, मैंने उसी को बेचना शुरू कर दिया। खुदा के बंदो, ठीक है जरूरियात जिंदगी होती हैं, पर यार इतना लालच, इतना हिरस, इतनी हवस। तुम तो कहते हो हम हजूर का दिया खाते हैं, तो महबूब तो किसी को कतरा दे दे तो उसकी नस्लों से खत्म नहीं होता। सरकार दे और फिर तुमसे खत्म हो जाए, ये कैसी बात कर दी तुमने? मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं। ये जरा अंदाज देखिए, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। वो तो बहा देते हैं दरिया, कहते हैं सारी जिंदगी पीता रहना, कभी खत्म। हिरस नहीं, लालच नहीं, तमा नहीं। आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की तरफ रुजू करें, रसूल कायनात की बारगाह की तरफ रुजू करें। लेकिन ये मिजाज, और फिर एक बुजुर्ग थे, पहले गरीब थे, फिर अमीर हो गए, तो किसी ने मुबारक दी कि शेख मुबारक हो, अल्लाह ने बड़े माल दे दिया। फरमाने लगे यार छोड़, पहले ठीक था, जो प्यार करता था हमसे तो करता था ना, अब तो जो प्यार करता है जेब से करता है। अब तो लोगों को नजर आता है कि इधर भी माल है उधर भी माल है। पहले 2-4 सज्जन थे, पर थे वो जो हमारी जात से प्यार करते थे, उन्हें हम अच्छे लगते। अब तो वो जो चांदनी चारों तरफ चमकती है ना, बेकदरा ने कदर नहीं कीती खूब तसल्ली हूं। ओ भाई, थोड़ा अपनी जिंदगी के अंदर इससे चंद कदम पीछे हटें, अपने रब पर भरो। और फिर मैं आपको एक बात अर्ज करूं, हमने उन लोगों की भी बातें सुनी है जिनसे लोग सवाल करते हैं। मैंने पैसे के मामले में लोगों को बातें करते देखा है कि मैं क्या करूं जी, भाई का बोझ भी मुझ पे है, फलाने का भी मुझ पे है, फलां भी मुझसे, बातें करते हैं लोग। आप जरा कहें, दीन के लिए कह के देखें, आप किसी दोस्त से कहें नॉमिनेट करके, यार ये काम है, आप चेहरों का रंग बदलता देखेंगे, आप कैफियत बदलते देखेंगे। लोग कुर्सियां घुमा के रुख फेर लेते हैं, कहते हैं आपने भी ये कहना शुरू कर दिया है, आप भी यहां तक आ गए। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी शख्स ने एक दफा पूछा कि हजरत आपने बड़ी जंगें लड़ी, सालों हुकूमत की, जिंदगी में पेचोताब देखे, मुश्किल काम क्या है? फरमाया मुश्किल काम है किसी बंदे से चंदा लेना, यार देना, ये जिहाद के लिए जरूरत है, दुनिया का मुश्किल काम है। आप किसी से भी बात कर, तो भाई आपका ख्याल है कि आपने बड़ी चालाकी दिखाई और आप बड़े स्मार्ट थे और आपकी गुफ्तगू बड़ी लच्छेदार थी और आपकी बातों में बड़ी मानवीयत थी, तो सामने वाले ने फटाफट अपनी जेब से आपको निकाल के दे दिया। ऐसा नहीं होता, वो कोई और होते हैं जो कहते हैं मेरी सादत है आपने मुझे काम बताया, वरना लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। वो तन्हाई में बातें करते हैं, वो दास्तान सराई करते हैं, वो लोगों को बताते हैं। यूं तो हर एक को शैतान से डर लगता है, पर मुझको इस दौर के कुछ इंसान से डर लगता है, और जिसकी हर बात में पोशीदा हो निश्तर की चुभन, ऐसे हर साहिब एहसान से डर लगता है। जो एहसान जतलाएगा वो निश्तर की तरह चुभेगा। क्यों आप इधर उधर देखते हैं, 3 जोड़े बड़े काफी हैं, एक रोटी दोपहर में खा ली जाए ना, तो वो इंसान के 24 घंटों के लिए काफी होती। मेरे अब्बा जी कहा करते थे, पुत्र दाने पालो पड़ोले च ते अचार पालो मर्तबाने च, ते परवाह नहीं। आप अपनी इज्जत नफ्स को कायम रखें, अपना पर्दा सिर्फ अल्लाह रसूल के सामने खोलें। दुनिया कुछ भी नहीं देती मेरे दोस्तों, सिवाय इसके कि रुसवा करती है, सिवाय इसके कि बातें करती है। यतीमों के बारे में हमने बातें करते लोगों को सुना है कि ठीक है वालद चला गया, लेकिन सारी जिंदगी कारोबार किया, वो पैसे किधर हैं? किधर है इनका माल? छुपाया हुआ इन्होंने, रखा हुआ है। ऐसा थोड़ी था कि अब्बा चला गया तो इनके पास कुछ नहीं। वो जिनको आप समझते हैं ना सरपरस्त हैं, चाचे बाबे हैं, फलाने हैं, इल्ला माशाअल्लाह, वो तो लंबी चौड़ी गुफ्तगू करते हैं। खुदारा
اپنے معاملات کو سمیٹیے، قربان جائیں میرے رسول پاک کے انداز تربیت پر۔ حضرت ثوبان بن مالک نے کہا، یعنی حضور نہ اس طرح کا اپنا غلام چاہتے ہیں، اور ذرا دیکھنا یار بھلا میں کیا کہنے لگا ہوں، نبی پاک نہ اس طرح کا سجانا، سوارنا، نکھارنا، تعمیر کرنا چاہتے۔ حضرت ثوبان بن مالک بڑے عاشق قسم کے صحابی ہیں، عاشق، یہ وہی ہیں جو مسجد میں بیٹھ کے رو رہے تھے تو حضور نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور آپ کے بغیر دل نہیں لگتا۔ تو کریم نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ یا رسول اللہ یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ جنت میں کیسے زیارت ہوگی، او جنت میری کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے۔ تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا محبوب جو آپ کے ہوں گے گویا وہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں، جو پیروی کرنے والے ہوں گے۔ حضرت ثوبان بن مالک نے ایک تو بیعت کر لی نا اسلام کی، ایک دن پھر عرض کی حضور مجھے بیعت کر لیں۔ حضور نے فرمایا ایک شرط ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی بھی شرط ہے؟ حضور بیعت کر لے، فرمایا ایک شرط ہے۔ کہا تھا نا حضرت بیدم نے کہ پینے کو تو پی لوں گا پر شرط، ہم یہ نہیں کہتے، ان کا کوئی مقام ہوگا انہوں نے کہا ہوگا، ہم بھی کبھی کبھی کہتے ہیں پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے۔ ہم ذرا مسکین ہے نا، شرط نہیں لگا سکتے، محبوبوں کو شرطیں کون لگائے؟ پینے کو تو پی لوں گا پر عرض اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا مے خانہ، یہ کبھی مہربانی ہو جائے نا، اس رستے ملے تو پھر ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر۔ حضرت ثوبان نے عرض کی حضور بیعت کر لے، تو محبوب فرمانے لگے ایک شرط ہے، ایک۔ میرا دل کرتا ہے نہ بتاؤں آپ کو شرط، یا پھر پکے ہوئیے شرط پہ بتا دوں۔ ایک شرط ہے۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت، آج کے بعد کسی بندے سے سوال نہیں کرے گا۔ گویا یہ ادھر دیکھنا میری طرف، او نوجوانوں ادھر دیکھنا، یوں ہاتھ میں ہاتھ لے کے کریم نے سبق دیا، گویا سبق دیا، او جب ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے تو وعدہ کر کسی بندے سے سوال نہیں کرے گا۔ ہاتھ اللہ رسول کے ہاتھ میں بندہ دے جو ان کی شان کے، پھر بندوں سے سوال کرے؟ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ بیعت کر کے تو کسی بندے سے سوال، عرض کی سونیا وعدہ ہو گیا، کریم وعدہ ہو گیا، یا رسول اللہ طے ہو گئی بات، حضور کبھی نہیں کروں گا، کسی سے نہیں کروں، حضور کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پھر اس طرح وعدہ نبھایا، لے وہ سجنا پھر اساں توڑ ہی نبھائی۔ گھوڑے پہ بیٹھے، درہ ہاتھ سے گر گیا، قریب خادم کھڑا ہے لیکن خود گھوڑے سے اترے، درہ اٹھایا۔ اس شخص نے کہا جو قریب کھڑا تھا، ایک شخص قریب کھڑا، اس نے کہا جناب مجھے کہہ دیتے، تو آنکھوں میں آنسو بھار آئے، فرمانے لگے کیسے کہہ دیتا، میں نے وعدہ جو کیا ہے۔ کبھی کسی سے سوال چھوڑ دو یار، ہمیں کیا مجبوری ہے، تھوڑی بے نیازی دکھاؤ، بے نیازی بڑی چیز ہے۔ آپ کے پاس خشک روٹی ہو اور آپ کے پاس اچار کی ڈلی ہو، اس میں پھر خودداری ہوتی ہے، اس میں کوئی مزہ ہوتا ہے، اس میں کوئی سرور ہوتا ہے۔ وہ جو دوپہر کو ہم سکول سے آتے تھے اور آ کے کہتے تھے اماں جی روٹی کھانی ہے، تو اماں کہتی تھی پتر سالن تے کوئی نہیں، تے میں تو تھوڑا چٹنی نہ بنا دیا، تو پوچھ لینا میری طرح کے سب لوگوں سے، وہ چٹنی کیا ہوتی تھی؟ دھنیا تھوڑا سا ڈنڈے کے ساتھ دوہری میں تیار کیا جاتا تھا، تھوڑی سی لسی، ہلکی پھلکی اس کے اندر نمک اور مرچ، پر بنائی اماں نے ہوتی تھی نا، تو پھر کوئی اس کا مزہ تھا، کوئی اس کا ذائقہ تھا، پھر محسوس ہوتا تھا کہ دنیا میں جنہوں نے بڑے بڑے ڈپلومے کیے نا، شیف بنے، ان سے کہیں آؤ ذرا لائن میں کھڑے ہو، میری ماں تمہیں سکھائے گی ذائقہ کسے کہتے ہیں، آؤ نہ اسے۔ اور کبھی اگر اماں یہ کہہ دیتی نا روٹیاں پکاتے پکاتے کہ پتر اٹھ کے نہیں آیا جاتا، پیڑی پھاڑتے تھے میرے کول ہی آ گا، اوئے ہوئے، پھر تو یوں لگتا تھا کہ جیسے نا ساری رحمتیں جھوک کے آ گئی ہیں اور کرم کی برکھا گویا برس رہی ہے۔ اتنے میں نے زندگی میں بڑے بڑے مہنگے ہوٹلوں پہ بھی جا کے دیکھا ہے، پر وہ مزہ دوبارہ آیا نہیں۔ تو یاد رکھنا، عزت نفس کا خیال رکھنا ہے، یہ چھوڑ دیں آپ،
میں پھر ایک دفعہ عرض کروں گا، ایک لمبی لسٹ ہے مفت خوروں کی. بڑے سیانے بیانے دو بندے نا ایک جگہ پہ بیٹھے تھے. یہ میں نے پرسنل میری آنکھوں کے سامنے واقعہ ہوا. بڑے سیانے بیانے بندے ایک پھٹے پہ بیٹھ کے دہی بھلے کھا رہے تھے اور علاقے میں معزز شمار کیے جاتے، کچھ دینی تعارف رکھتے. تو ان سے ایک صاحب نے کہا کہ آپ یہاں سرے عام بیٹھ کے دہی بھلے کھا رہے، کو دیکھ لیں تو کیا کہ یار یہ مذہبی ہیں اور مذہبی تعارف رکھتے ہیں. تو ان میں سے ایک آدمی بڑی بے باکی سے بولا، کہنے لگا جے کو ویکھ لے گا تو کی ہونا ہے، جیڑا ویکھے گا وہ پیسے دے گا. جب قوموں کا یہ مزاج بن جائے نا، کہنے اسی تے چاہنے ہیں کو ویکھے، جیڑا ویکھے گا وہ مولوی تے پیر بھی پیسے نہ دین لی تیار ہوندے نے. کوئی سودا لے آیا تے پیسے پولیس والے بھی کاٹ ہی دیندے نے. اور بھی ڈھیر سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی میں سرکاری ملازم ہوں. تو بھائی آپ پہلے بھی تو ہم سے ٹیکسوں کی مد میں لے رہے ہیں نا، اب اور بوجھ ڈال رہے ہیں. تو مفت خوری کے مزاج سے باہر آئے آپ تھوڑا سا رویہ. میں ایک جگہ پہ چلا گیا، اب تو میں ڈائریکٹ کبھی جاتا ہی نہیں، مجھے اب موقع نہیں ملتا. ایک جگہ پہ میں سودا لینے چلا گیا تو وہ بندہ بار بار کہے حاضر جناب. میں اسے کہوں یہ چیز نکال دے، حاضر جناب یہ چیز نکال دے. میں انہوں آخیا تو ایڈا ویش نہ جا، میں تینوں پیسے دے کے جانا ہے انسان، تو غیر حاضر ہی چنگا ہے. کہنے لگا کہ نہیں میں تھوڑے کو پیسے لیندہ چنگا تو نہیں لگتا. میں کہا پر میں مفت لیندہ بھی نہیں چنگا لگتا. ہاں یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. اللہ رسول سے مانگیں گے، رب رسول نے اتنا دیا ہے، وہ دیا ہے جو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. ادھر ادھر کیوں دیکھیں، ادھر سے نہ دیکھیں جدھر سے بھر بھر کے ملتا ہے. تو لہٰذا اپنی زندگی میں یہ جو مزاج ہے نا مفت خوری کا، اس سے ذرا باہر آئیں. تھوڑی ان چیزوں سے مجھے باتیں یاد آ رہی ہیں. میری طبیعت نہیں ہے پر حافظہ ذرا اچھا ہے، باتیں میرے ذہن میں محو رہ جاتی ہیں. ایک صاحب نے نا ایک دکان پہ، میں ویلڈنگ کا کوئی کام کرانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، تو موٹر ٹینکی لائے وہ پانی والی گھر سے. تو وہ تھوڑی سی انہوں نے ٹینکی کو نا اس سے ویلڈ کرایا تو اٹھا کے چلنے لگے. تو بندہ کہنے لگا جی وہ 300 روپیہ دے دیں. کہنے لگا بچے پانی پین کے تینوں ثواب ہوئے گا. تو وہی بڑا سیانا تھا، کہندا مسجد دیے. نے کہا نہیں جی ہے تے کر دی. تو کہندا پھر مینوں 300 دے، میرے بچے روٹی کھان کے تینوں بھی ثواب ہوئے گا. عجیب فلسفہ ہے نا ثواب کا بھی ہمارا. تو میں بڑا محظوظ ہوا، ہنس ہنس کے میرا کوئی حال نہ رہا وہاں. میں نے کہا کمال ہو گئی ہے نا، ثواب کا کیا ترجمہ کیا ہوا ہے. مفت خوروں کی لمبی لسٹیں. یہاں ایک صاحب آئے ایک دفعہ مجھے کہنے لگے اعلان کر دے میرا، لوگ مجھے میرے ساتھ تعاون کریں، میں نے عمرے پہ جانا ہے. میں نے کہا نفل کام کے لیے چندہ مانگنا جائز ہی نہیں. اللہ نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس طاقت ہو آئے. مانگ مانگ کے آپ جائیں گے کیوں؟ او خدا را مجھے معاف کر دینا، میں اس وطن کا رہنے والا ہوں جہاں سے لوگ ویزا لے کے عمرے کا جاتے ہیں اور بیت اللہ میں جا کے مانگتے ہیں، مدینے میں مانگتے ہیں. میں نہیں جانتا، مجھے نہیں تعارف، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ مجھ پر اعتبار کریں گے. میں شرم سے اس دن پانی پانی ہو گیا جس دن مجھے پتا چلا کہ پاکستان کا ویزا چند ملکوں نے اس لیے بند کیا ہے کہ یہاں آ کے مانگتے ہیں. یہ ہمارا تعارف ہے دنیا میں، یہ ہمارا سٹائل ہے کہ آپ ویزا لے کے کسی ملک جا رہے اور مانگ رہے ہیں. جھوٹے معذور اور دھوکہ دے کر اور دکھاوا کر کے آپ لوگوں سے سوال کر رہے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولا اللہ اس پر غربت کا دروازہ کھول دے گا، اس کے فقر کو طویل کر دے. اگر تم مانگ کے کھائے گا تو پیٹ کبھی نہیں بھرے گا. اگر تم مفت خوری کا مزاج پیدا کرے گا تو یہ پیاس اور بڑھے گی، یہ طلب اور بڑھے گی، یہ تیرے اندر اور کیفیات جم جائیں گی. لہذا میرے بھائی قطعاً نہیں. حضرت حکیم بن حزام میرے محبوب کے لاڈلے صحابی ہیں. کئی طرح سے ان کی روایت کتب احادیث میں آتی ہے. حافظ منذری نے اس طرح لکھی ہے کہ انہوں نے حضور سے کچھ مانگا، میرے کریم نے دیا، پھر مانگا حضور نے دیا، پھر مانگا حضور نے دیا. آخر میں کریم فرمانے لگے میرے ساتھ وعدہ کر اب کسی سے سوال نہیں کرے گا. یہ کبھی روایتیں پڑھتا ہوں تو پھر نیچے حاشیہ لکھتا ہوں اور وہ کچھ ترجمے ایسے کرتا ہوں وہ ڈرتا بھی ہوں
تو ڈر ڈر کے سہم کے اس روایت کے نیچے بھی میں نے لکھا ہے گویا حضور نے ان سے کہا کہ جب 3 مرتبہ میں نے جو دے دیا ہے اب زندگی میں کسی سے سوال اب نہیں سوال کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پیغام بھیجا کہ مال غنیمت میں آپ کا حصہ آ کے لے جائیں، فرمایا مجھے نہیں چاہیے، حضور سے وعدہ کیا۔ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں بار بار پیغام بھیجتے رہے کہ حکیم بن حزام سے کہیں آ کے لے جائیں اپنا حصہ مال غنیمت میں سے، فرمایا میں نے نہیں لینا، حضور سے وعدہ کیا ہے۔ ایک دفعہ اتنا پیغام بھیجا جناب عمر نے کہ پھر حضرت عمر لوگوں سے فرمانے لگے سارے گواہ ہو جاؤ، میں نے حکیم کو بڑے پیغام بھیجے ہیں لیکن وہ اپنا حصہ لینے کو آتے۔ اور میرے بھائیوں، توکل اللہ کی ذات پر، بھروسہ، ان چیزوں سے تھوڑا اٹھ کر باہر نکلیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم سارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ہم ان چکروں میں پڑتے ہیں۔ مجھ سے ایک علامہ صاحب ناراض ہو گئے اور بڑے گہرے قسم کے ناراض ہوئے۔ میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں بچوں کو نا مدرسے میں دنیاوی تعلیم بھی دی جائے، اور میری یہ خواہش ہے کہ یہ کسی ادارے میں جا کے نوکری کریں، کسی بڑے ادارے میں یا اچھی جاب پر بیٹھیں یا بزنس کریں۔ تو مسجد کا کام جو ہے نا وہ فی سبیل اللہ کریں، یہ ساری زندگی چندے نہ جمع کریں۔ وہ کہنے لگے اس طرح تو بچے توجہ ہی نہیں کریں گے مسجدوں میں۔ وہ تھوڑے ناراض ہو گئے، کہنے لگے آپ ان کو اگر دنیاوی تعلیم پڑھا دیں گے تو یہ توجہ ہی نہیں کریں گے۔ تو میں نے کہا بس سمجھ لیں آپ، جو بندہ بے نیاز ہوتا ہے نا، جو بندہ بے نیاز ہوتا ہے پھر دولت کے پیچھے وہ نہیں بھاگتا، دولت اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہ بے نیاز بنے۔ یہ چندوں کا جو مزاج ہے، آج چونکہ موضوع ہے تو مجھے ساری باتیں کہنی پڑیں گی۔ وہ جو فٹ بال کی ٹیم بنتی ہے نا محلے میں، وہ بھی چندہ اکٹھا کرتی ہے کہ ہم نے فٹ بال خریدنے۔ جو ہاکی کی ٹیم بنتی ہے وہ بھی چندہ اکٹھا کرتی ہے کہ ہم نے وردیاں لینی ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب آپ بچپن میں ہی لوگوں کو اس کام پہ لگا دیں گے تو بڑے ہو کے اللہ پہ بھروسہ کریں گے۔ کرکٹ کی ٹیم، کرکٹ کی، وہ کہتے ہیں جی آپ چندہ ہمیں دے دیں، فلاں آدمی کو بلا لیں گے میچ پہ، تو وہ اس کے بیج بنے ہوئے ہیں، پشتوں پہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ فلانی کمپنی نے ہمیں جناب شرٹس لے کے دی ہیں۔ خدا کے بندو، ایک کرتا تو بندہ خود سلوا ہی سکتا ہے۔ تو تھوڑا سا قوم کو ہمیں اس مورال کو بلند کرنا پڑے گا۔ اب یہ کہ میں وہ بات بھی کروں جس نے ہمارا یہ ماحول بنایا ہے۔ ہمارے حکمران پتہ کیا کرتے ہیں؟ بلوں میں کبھی قوم کو گنجائش نہیں دیتے۔ انہیں مہنگائی انہوں نے کم نہیں کرنی ہوتی، انہوں نے کہنا ہوتا ہے وہ اس طرح کرو، آپ اپنے اپنے شناختی کارڈ لے کے آ جاؤ، وہاں نا بٹنے لگا ہے، مفت کا آٹا وہ لے لو، وہاں تمہیں راشن ملے گا، وہ لائنوں میں لگ کے لے لو، اور جناب وہ تمہیں 3000 روپے فلاں انکم سپورٹ کے نام پر تمہیں ملیں گے، وہ لے لو۔ قوم کو آپ بناتے ہی بھکاری ہیں۔ آپ یہ مزاج ہی نہیں بناتے کہ آپ ان کو ویسے آسانی دیں۔ ان کا آپ بجلی کا بل کم کریں، گیس کا بل کم کریں، ٹیلی فون کا بل کم کریں، بچوں کی فیسوں میں آپ کمی لائیں، کتابیں سستی کریں، آپ گروسری کا سامان سستا کریں تاکہ لوگوں کو مانگنا ہی نہ پڑے۔ لیکن آپ قوم کو بھکاری بناتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں وہ لائن میں آ کے لوگوں راشن ملے گا، وہ لائن میں آ کے لوگوں آٹا ملے گا۔ یہ مزاج مومن کا یہ مزاج نہیں ہے۔ مومن تو اپنے رب سے مانگتا ہے، وہ اللہ سے۔ اور پھر آپ ظلم یہ کرتے ہیں کہ پردہ دار عورتیں اور بوڑھی عورتیں بیچاری لائنوں میں کھڑی اور آپ دھکے پلا رہے ہوں۔ تو خدا را واپس آئیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اپنے رب کے حضور ہاں دیکھیں نا۔ ان لفظوں کا کبھی آپ حسن محسوس کریں نا۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، میں وہ روایت بھی آپ کو سنا چکا ہوں کہ جس میں رب فرماتا ہے کہ وہ میرا بندہ اگر بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، تو نے کیوں نہیں دیا؟ اس غریب کی شان اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اللہ کے محبوب نے 2 جملے کہہ کے بات کو بڑا کھول دیا۔ حضور فرمانے لگے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے۔ آپ ساری سیرت کی کتابیں پڑھیں، ہر سیرت نگار نے لکھا ہے نبی پاک کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا،
पर उसी शख्स ने 2 सफ़े छोड़ के ये भी लिखा है, जो दरवाजे पे मांगने आता था उसे झोली भर के अता किया जाता था। तो अपने मिजाज में सखावत पैदा करें, आप देने का मिजाज बनाएं, आप बांटने की लोगों की तरबियत करें। लेकिन तबन बाज लोग ऐसे हैं इनका मिजाज इस तरह का बन गया है कि वो मुफ्तखोर रह के जीना चाहते हैं, वो दूसरों के सहारे वक्त गुजारना चाहते हैं। इस बात को कभी ना भूलिएगा। हो सकता है इस तरह आपके पास पैसे भी आ जाएं, खाना भी अच्छे से अच्छा मिल जाए, आपको कोई सवारी भी गिफ्ट कर दे, सेल फोन भी बड़ा महंगा आप रख लें, ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी, पर इज्जत नफ्स नहीं होगी, खुददारी आपके पास नहीं होगी, विकार आपके पास नहीं होगा। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, ये सवाल की मुसीबत से बचें, अल्लाह की तरफ रुजू रखें। और सहारे बुज़दिल लोग तलाश करते हैं, जो बहादुर होते हैं वो तो सहारे देते हैं, लिहाजा सहारे देने का इरादा करें। आप इन चीज़ों से बाहर आए, मजबूत भरोसा, रिस्क देने वाला अल्लाह। तो अल्लाह जब देने वाला है फिर अल्लाह रसूल से मांगेंगे, फिर हमें इधर उधर देखने की कोई हाजत, इस पर मजबूत हो जाएं, आप देखेंगे ज़िंदगी करार में आ गई।